کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اعلان کرواتے ہیں، اور جی اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے کر لو، اور اگر کسی کا کچھ دکھ دیا ہو، دل دکھایا ہو تو پلیز اللہ کے لیے سب معاف کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جن کا اس نے دل دکھایا کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اور دوسری بات کہ اگر اس نے رشتہ دار عورتوں کا دل دکھایا تو عورتیں تو ویسے ہی جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ تو موت کے بعد اعلان کروانے کا اتنا فائدہ نہیں، لطف اور مزہ تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ معافی مانگے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، سفید ریش ہو گئے تھے، ان کی ایک خوبصورت عادت تھی، وہ جس کسی سے ملتے تو الوداع ہوتے ہوئے فرماتے، آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب کہنے والے نے یہ کہا اور سننے والے نے آگے سے مسکرا دیا تو بس اس نے گویا معاف کر دیا۔ وہ ہر کسی سے معافی مانگتے تھے، بڑے سے بھی، چھوٹے سے بھی، ہر کسی سے۔ تو مرد بھی اس عادت کو اپنائیں، عورتیں بھی اس عادت کو اپنائیں۔ بیوی خاوند سے معافی مانگ لے، خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بچے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ یہ معافی مانگنے کی عادت اچھی عادت ہے، اس میں کوئی شان گھٹ نہیں رہی ہوتی کہ بندہ کہہ دے جی مجھ سے تو بہت کوتاہیاں ہوئیں اور اگر آپ ہرٹ ہوئے پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، بلکہ بعض تو بچیوں کو یہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ جس کسی سے بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ہر ایک سے معافی مانگ لیتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ دنیا کے معاملات کو انسان دنیا میں ہی سمیٹ جائے۔ کون ہے جو آخرت میں جواب دینے کے قابل ہو سکے؟ تو آج وقت ہے تیاری کرنے کا، اور اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری، کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، نیکیوں کو اپنائے، زندگی شریعت کے مطابق بنائے، جتنے دل لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی، غیبت کی، دکھ دیا، ان سب سے معافی مانگ لے۔ جس بندے نے ایسا کر لیا اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لیا، اس نے گویا اپنی موت کی تیاری کر لی۔ اب جب موت آئے گی اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس حال میں موت آئے گی۔ www.darsequran.com